إنما يخشى الله من عباده العلماء. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق اللہ العظیم. ودانائے سبل فخر رسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. سامعین کرام، معزز حاضرین، احباب و اعزاء، علماء کرام، نوجوانان اسلام، دوستوں، بھائیوں اور پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں اس مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ ہم اللہ کے تمام حکموں کی اتباع کریں. بس اتنا سا مقصد ہے. اللہ کے تمام حکموں کی پیروی کریں. پیروی کرنے کے بعد کامیابی ملے گی. اس دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے. کامیاب ہونا کس کو کہتے ہیں؟ کامیاب ہونا کہتے ہیں کہ میرا کام بن جائے. کسی کو دکان چاہیے، دکان چلنے لگی. کسی کو اولاد چاہیے، اولاد مل گئی. کسی کو شادی بیاہ کرنا ہے اپنی یا اپنے بچوں کی، ہو گئی. کام یا بھی کام پا لینا. دنیا میں جتنی بھی کامیابی ہے وہ کامیابی ختم ہو جانے والی ہے. جائیداد مل گئی، وہ ختم ہو گیا، ہم ختم ہوں گے. مکان بنا لیا، مکان ختم ہوگا یا ہم ختم ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لیدو للموت وابنو للخراب. بچوں کو پیدا کرو مرنے کے لیے، عمارت تعمیر کرو اجڑنے کے لیے. کوئی پیدا ہوا ہے ایسا دنیا میں جس کو موت نہ آئی ہو یا نہ آنی ہو؟ کل نفس ذائقۃ الموت. ایوری ون ہیز ٹو ٹیسٹ ڈیمائز. ہر آدمی کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، لیدو للموت. بچے پیدا کرو، ابھی سے ذہن میں رکھو کہ ہم مریں گے، وہ مریں گے. اور جب عمارت تعمیر کرو، وابنو للخراب، تو یہ سمجھو کہ یہ اجڑنے والی ہے. راستے میں چلیے، نئی نویلی عمارتیں نظر آئیں گی. سمجھ جائیں گے کہ یہ ایک دن خراب ہونے والی ہے. اجڑی عمارتیں نظر آئیں گی، سمجھ جائیے یہ بھی کبھی جوان تھی. تو اس دنیا میں جتنی کامیابیاں ہیں سب ہاتھ سے جانے والی ہیں. عربی میں ایک لفظ آتا ہے کامیابی کے لیے، نجاح. نجاح کے معنی کامیاب ہو جانا. اور ایک دوسری کامیابی ہے کہ کام ہو جانے کے بعد پھر وہ کامیابی ختم نہ ہو. مکان بنایا، مل گیا، اب نہیں جانے والا ہے. نہ ہم جانے والے، نہ یہ جانے والا. بال بچے اپنے ہو گئے، بال بچے بھی ابھی کبھی ختم نہیں ہوں گے. پیسہ مل گیا، ختم نہیں ہوگا. ایک کامیابی یہ ہے، لیکن یہ ختم ہو ہی جا رہا ہے. اس لیے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. سمجھ میں کیسے آئے گا؟ ابھی 3 رکعت نماز ہم نے مغرب کی پڑھی، فرشتے نے کندھے پہ بیٹھ کر کے لکھ لیا. اب یہ جو ہم نے نماز پا لی ہے یہ ختم ہونے والی نہیں، کوئی چھین نہیں سکتا. یہاں تک کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ بڑا سے بڑا گناہ کریں
کوئی گناہ کسی نیکی کو ختم نہیں کر سکتا. دیر از نو سن کین ڈیلیٹ اینی ورچو. کوئی دنیا میں گناہ نہیں ہے جو کسی نیکی کو ختم کرے. نیکی، ایک آدمی شراب پیتا ہے، راستے سے اینٹ پتھر ہٹا دیا، راستے سے اینٹ پتھر ہٹایا، اس کو نیکی ملے گی. شراب پینے کا گناہ الگ ہے. کبھی کوئی مسلمان یہ نہ سوچے کہ میں شراب پیتا ہوں تو کسی غریب کے سر پہ ہاتھ ٹوٹ دیں. نہیں، یہ نیکی ہے. تمہارا شراب پینا اس نیکی کو ختم نہیں کر سکتا. اس لیے مسلمانوں کو، ہم کو نیکیاں جمع کرنا ہے. تو بات یہ چل رہی تھی، کامیابی دوسری ہے. وہ کامیابی کیا ہے؟ وہ کامیابی یہ ہے کہ ملنے کے بعد، کوئی چیز مقصد حاصل ہونے کے بعد پھر وہ اپنے ہاتھ سے نہ جائے. وہ کامیابی، اس کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے فلاح. ایسی کامیابی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. نماز ہم نے پڑھ لیا، کبھی نہیں ختم ہوگی. سبحان اللہ ایک بار کہہ دیا، ایک بار سبحان اللہ کہنے سے 10 بار سبحان اللہ کہنے کے برابر ثواب ہے. ایک سجدہ کیا، 10 مرتبہ سجدہ کرنے کے برابر ثواب ہے. اور اگر یہی آگے بڑھ کر کے ہم نے سجدہ کیا مسجد نبوی میں تو 50,000 سجدے کے برابر ثواب ہے. آگے بڑھ کر کے مکہ مکرمہ میں ہم نے ایک سجدہ کیا تو 1,00,000 سجدے کے برابر ہے. تو یہ جو کامیابی مل رہی ہے، یہ کامیابی کبھی ختم نہیں ہوگی. اسی لیے اذان میں کلمات ہیں حی علی الفلاح. فلاح کے معنی کامیابی، اور نجاح میں نے بتایا عربی لفظ ہے، اس کے معنی بھی کامیابی. لیکن اس کامیابی کو کہتے ہیں نجاح جو ملے ختم ہو. گلاس خریدا، گر گیا، ٹوٹ گیا، شیشے کا تھا. نہیں شیشے کا تھا، چوری ہو گیا. سامان خریدا، جیب میں موبائل کسی نے چرا لیا، کپڑا پھٹ گیا، جائیداد برباد ہو رہی ہے. دنیا کی ہر چیز کیا ہے؟ کل حی الی ممات، کل شیء الی شطار. دنیا کی ہر چیز کو بکھرنا ہے، دنیا کی ہر جاندار کو موت کے گھاٹ اترنا ہے، سب جائے. تو دنیا کی جو بھی چیز ملے گی وہ نجاح ہے، کامیابی ہے. یعنی ایسی کامیابی جو ہاتھ سے چلی جائے. اور جو کامیابی نبی بتا رہے ہیں اور اس کامیابی کو لے کے دنیا سے جانا ہے، وہ کامیابی کبھی ختم نہیں، کوئی ختم ہی نہیں کر سکتا. ہم نے پڑھ لیا سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، 4 مرتبہ پڑھ لیا، پورے قرآن کریم کا ثواب ملے گا. جس نے سورہ فاتحہ کو 4 مرتبہ پڑھا اس کو پورے قرآن کا ثواب ملے گا. جس نے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کو 3 بار پڑھا اس کو پورے قرآن کا ثواب ملے گا. جس نے اذا زلزلت الارض زلزالها پوری سورت کو 2 مرتبہ پڑھا اس کو پورے قرآن کو مکمل کرنے کا ثواب ملے گا. جس نے سورہ یاسین کو 1 مرتبہ پڑھا، دیکھ کر کے پڑھے گا زبانی، اس کو 10 مرتبہ پورے قرآن کو مکمل کرنے کا ثواب ملے گا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کچھ بول رہا ہوں. ہمارے نبی جو اسی مہینے میں ربیع الاول کے مہینے میں اس دنیا میں تشریف لائے اور اسی ربیع الاول کے مہینے میں آپ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، انہوں نے فرمایا ہے، آپ کا فرمایا ہوا ہے. تو اب یہ جو کامیابی ہے یہ نظر نہیں ہے. ابھی جتنے لوگ، ہم لوگ مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، گھر میں نماز پڑھتے ہیں، کامیابی ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ اگر 1 رکعت پڑھنے میں جیب میں 500 روپیہ تیار ہو جائے تو پورا کا پورا مسلمانوں کا خانوادہ نماز پڑھنے آئے گا، کہیں جگہ نہیں ملے گی. اور گھروں میں اور غیر مسلم بھی آئیں گے، ان کو ڈھکیلنا پڑے گا، کہاں تم آ گئے؟ نہیں مجھے بھی چاہیے 500 روپے. لیکن 500 روپے تیار ہو رہے ہیں، 500 نہیں 5000 تیار ہو رہے ہیں، نظروں سے غائب ہیں. کیسے غائب ہیں؟ یہاں جو ہم کامیاب ہو رہے ہیں، پیسہ ہم کو ملتا ہے کس کے لیے؟ بدن کی حفاظت کے لیے. کھانا کھائیں گے پیٹ بھرے گا، بچوں کو کھانا کھلائیں گے پیٹ بھرے گا، بیمار ہیں ڈاکٹر سے علاج کرائیں گے صحت ملے گی. اس کے لیے ہم پیسے ہی کماتے ہیں. یہ جو ہم نماز ہم نے پڑھا تو 500 روپیہ جو تیار ہوا وہ کیسا ہے؟ وہ امریکہ میں یہی پیسہ جاتا ہے تو ڈالر کہلاتا ہے، یہی پیسہ سعودی میں جاتا ہے تو ریال کہلاتا ہے، یہی پیسہ عالم آخرت میں جائے گا تو نیکی کہلائے گا، ورچو کہلائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل ادلکم علی تجارت، تم بہت تجارتیں کرتے ہو، میں ایک تجارت بتاؤں کیا؟ ان تؤمنوا باللہ، یہ تجارت کرو کہ دل سے تمام لوگوں کو ماننا چھوڑ دو، ایک خدا کو اکیلا مانو کہ وہی سب کچھ کرتا ہے، بارش وہی برساتا ہے، صحت وہی دیتا ہے، روزی وہی دیتا ہے، کاروبار میں کامیابی وہی دیتا ہے. یہ بسا لو ایمان. بقیہ وہ جس کو کہیں ماننے کو مانو، ماں باپ کو بڑا مانو،
والدین کو بڑا مانو، استادوں کو بڑا مانو، پیر و مرشد کو بڑا مانو، جو عمر میں بڑا ہے اس کو بھی بڑا مانو۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس نے کسی بوڑھے مسلمان کی عزت کی اس نے گویا خدا کی عزت کی۔ خدا، حدیث میں آتا ہے کہ اس نے اللہ کی عزت کی۔ اب ہم لوگوں سے یہ نالج، یہ علم جو دین کا ہے وہ ختم ہو گیا۔ ایسا نہیں کہ مسلمان عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، معلوم تو سب مرنے کٹنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم کو شیطان نے بہکا کر کے دوسری طرف لگا دیا ہے۔ دوسرے علوم ہیں تو وہی دماغ میں گردش کرتے ہیں، دوسرے نالج اور انسٹرکشنز ہیں تو وہی دماغ میں گردش کرتے ہیں۔ کمپیوٹر کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے، انگلیاں موبائل پہ گھومتی رہتی ہیں، کمپیوٹر کی کیز پہ گھومتی رہتی ہیں۔ اور اگر یہ معلوم ہوتا تو یہ گھومتا رہتا کہ بازار میں جائیں گے تو کوئی بوڑھا ملے گا، السلام علیکم، کوئی اس کی خیریت پوچھنے والا نہیں۔ مجھے تو یہ ہے کہ اگر میں نے کسی بوڑھے مسلمان کی عزت کی تو اللہ کی عزت کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ کسی کی عزت کرو تو اور بلائے گا، میرے پاس آئے گا اپنے پاس، اور اگر اللہ کی عزت کریں گے تو اللہ ہمارے پاس آئے گا، ہم اللہ کے پاس آئیں گے، یعنی اللہ ہم کو مل گیا۔ اب جب اللہ کا سب کچھ ہے تو ہمارا سب کچھ ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، اس کے لیے کسی طرح کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پریشانی دے گا ہی نہیں، اور دے گا تو اس میں بھی سکون رہے گا۔ کیسے پریشانی میں سکون رہتا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی جو ہے مرچ کھا رہا ہے، ادھر سے کھا رہا ہے، آنکھ سے آنسو گر رہا ہے، کھائے جا رہا ہے، ارے کیوں کھا رہا ہے؟ مزہ آ رہا ہے۔ آنکھ سے آنسو تو رو کیوں رہے گا؟ بس رونے دو، بس مجھ کو مزہ آ رہا ہے۔ تو یہ مثال ہے سمجھنے کے لیے کہ وہ بندہ مومن جس کے پاس، کیونکہ دنیا میں جو آیا اس کو بخار بھی آئے گا، دنیا میں جو آیا ہے اس کو پریشانی بھی آئے گی، حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح بیمار بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس بیماری میں اسی طرح راحت رہے گی جیسے ایک مرچ کھانے والا، چٹنی کھانے والا کھاتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے، دوسرا کہہ رہا کیوں آ رہی ہے، بہت مزہ آ رہا ہے، پھر رو کیوں رہا ہے؟ آنکھ آنسو بہائے گی اور دل میں سکون ہوگا۔ بچہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، باپ کا انتقال ہو رہا ہے، رشتہ دار جا رہے ہیں، اس پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے گا کہ ہم بھی اللہ آپ کے ہیں اور آپ کی طرف ہم بھی آنے والے ہیں۔ میرے ابا کو آپ نے بلا لیا، میرے بیٹے کو آپ نے بلا لیا، ہم بھی آنے والے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب ہوتا ہے انا للہ، ہم بھی اللہ آپ کے ہیں۔ آپ نے ہمارے عزیز کو، ہمارے والد کو، ہمارے رشتہ دار کو، ہمارے استاد کو بلا لیا، انا للہ، ہم بھی اللہ آپ کے ہیں، اور انا الیہ راجعون، ان کو پہلے آپ نے بلا لیا، ہم بھی آنے والے پیچھے پیچھے۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی کسی کو رخصت کرتے ہیں، بچے کو، بیٹے کو، تو کہتے بیٹا میں آؤں گا، 1 مہینے کے بعد میں آ رہا ہوں، تو تسلی ہو جاتی ہے کہ ابا آئیں گے۔ تو تسلی کا جو دنیاوی طریقہ ہے، کیونکہ ہم لوگ دنیا میں ہیں، تو اسی طریقے سے اللہ نے دعا سکھلائی ہے، یہاں تک کہ چراغ بجھ جائے، روشنی چلی جائے، یہاں تک کہ فقہ کی کتابوں میں آتا ہے کہ چپل جوتا ادھر ادھر ہو جائے، داہنی طرف کا جوتا ادھر ہو گیا، بائیں کا ادھر ہو گیا، اب تلاش کر رہے ہیں۔ تو اتنا تلاش کرنے میں جو تکلیف ہو رہی ہے اس تکلیف پر بھی اجر ملتا ہے۔ مومن کو جو تکلیف ملتی ہے اس پہ اجر ملتا ہے اور اس کا گناہ معاف ہوتا ہے۔ یہ جو دنیا ہے اس وقت انا للہ، جھٹ سے باہر نکلے، جوتا کیا ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، لائٹ چلی گئی، اندھیرا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ کے کمرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چراغ گل ہو گیا، مشکل سے تو چراغ وراغ رہتا ہی تھا، چراغ گل ہو گیا، آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہماری طرح جیسے ہم لوگ ہیں مرد اور عورت ویسے وہ بھی ہیں، لیکن درجہ ان کا بہت بلند ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی کوئی مرا تھوڑی ہے آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا صرف مرنے کے وقت نہیں پڑھا جاتا ہے، ہلکی تکلیف بھی ہو تو اس وقت بھی اسے پڑھا جاتا ہے کہ جیسے یہ چیز گل ہو گئی ہماری زندگی کا چراغ بھی گل ہوگا، جیسے یہ چیز چلی گئی ہم بھی اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ تو کامیابی دوسری طرح کی جو مل جائے تو ختم نہ ہو اس کو کہتے ہیں فلاح۔ اسی لیے اذان میں ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے، ایسی کامیابی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم مسجد میں آتے ہیں، کہتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کو قرآن کریم میں رحمت فرمایا ہے، تو نبوت کے جو کام ہیں ان کاموں کو اب مسجد میں کرنا ہے، لہذا رحمت یعنی نبوت کے کام، نماز پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، ذکر و تسبیح پڑھنا ہے، یہاں تک کہ 10 منٹ اگر باقی ہے تو اس 10 منٹ میں ہم نماز کا انتظار کریں گے تو نماز پڑھنے والے شمار ہوں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ رحمت یعنی نبوت کا کام کر رہے ہیں، اور یہ جو نبوت کا فریضہ، نبوت کا کام تھا، یعنی نبی نے جو کام دیا تھا وہ جو کر رہے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ فلاح ہے، وہ ہمیشہ کی کامیابی ہے، جو مل گیا وہ مل گیا، پوری دنیا میں کوئی بھی اس کامیابی کو ختم نہیں کر سکتا۔ تو اس کامیابی کے لیے جو آیت میں نے پڑھی، اس کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 باتیں بتلائی ہیں۔ لعلکم تفلحون،
تاکہ تم فلاح پاؤ، یعنی ایسی کامیابی پاؤ جو کوئی چھین نہیں سکتا۔ آج پوری دنیا والے پریشان ہیں، یہ لوگ کیسے کامیاب ہو جا رہے ہیں کاروبار میں، یہ لوگ کیسے کامیاب ہو جا رہے ہیں مدرسے چلا رہے ہیں، یہ لوگ کیسے کامیاب ہو جا رہے ہیں کہ حافظ قرآن بھی تیار ہو رہے ہیں، یہ لوگ کیسے کامیاب ہو جائے، پورا جو ہے ادھر علاقے میں کروڑوں کی دکانیں جلا دیا، ختم کر دیا۔ اب یہی سب چل رہا ہے، لیکن جو لے لیتا ہے وہ دے بھی دیتا ہے، جو دیتا ہے وہ لے بھی لیتا ہے۔ اس میں دونوں حالتوں میں ہم کو صبر کرنا ہے اور شکر کرنا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم کو طریقہ بتا دیا ہے، تو اب اس طریقے سے جو ہم کو کامیابی مل رہی ہے وہ کامیابی وہی ہے، ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ تو اس لیے لوگ پریشان ہیں کہ کیسے ان کو ختم کریں، کہ ختم نہیں کر سکے جب چراغ نبوت کو نہیں بجھا سکے، جب 10 12 15 لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چاروں طرف سے گھیر لیا تھا انہوں نے، اور نک ان دا بڈ، کلی کو کھلنے سے پہلے ہی پکڑ کے ایسے دبا دیتے، ختم ہو جاتے۔ ابھی تو آپ کہیں گئے نہیں ہیں، مکہ میں چند لوگ ایمان لائے ہیں، اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا ہے جب آپ اپنا گھر چھوڑ کر کے چلیے، تو یہاں تو ابھی روشنی کو پکڑ کے دبانا ہی تھا، چراغ کو تو گل کرنا تھا، ایسے پھونک دیتے، یریدون لیطفئوا نور اللہ، پھونک دیتے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا نور ہے، یہ میری لائٹ ہے، یہ چاہ رہے ہیں منہوں سے بجھا دیں، پھونکوں سے یہ چراغ کہیں بجھایا جائے گا؟ یہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ، اور اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا ہے کہ اس نور کو مکمل کریں گے۔ مکمل کس کو کہیں گے؟ پوری دنیا جہاں ہے، جتنے بر اعظم ہیں، سب بر اعظم میں اہل ایمان موجود ہیں۔ اور ایسے ہی جیسے یہاں چند لوگ نماز پڑھتے نظر آئیں گے، دنیا کے کنارے ناروے میں چلے جائیے، جہاں پہ 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، 6 مہینے کا دن ہوتا ہے، وہاں بھی لوگ نماز پڑھتے نظر آئیں گے۔ وہاں پہ نماز کیسے پڑھتے ہیں لوگ؟ 6 مہینے کی رات ہے تو مغرب پڑھ لیا، عشاء پڑھ لیا، سو گئے، ختم نہیں۔ وہاں پہ بھی جب 6 مہینے کی رات ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے کے اعتبار سے حساب لگایا جائے گا۔ 24 گھنٹے میں جو 5 نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ایسے وہاں پر بھی اتنی ٹائمنگ کے ساتھ فجر پڑھ لی، اس کے بعد ظہر میں 6 گھنٹہ 5 گھنٹہ جو بھی فرق ہو، اس فرق کے ساتھ پھر ظہر پڑھ لیں گے، پھر 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ جتنا فاصلہ ہو عصر میں وہ فاصلہ کر کے عصر پڑھ لیں گے، پھر 1.5 گھنٹہ جتنا بھی فاصلہ ہو مغرب پڑھ لیں گے، کیونکہ سورج تو ویسے ہی ہے، رات ہی ہے۔ پھر اس کے بعد 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ 6 گھنٹہ جتنے کی رات کا یہاں عشاء کی نماز کے بعد فجر کی نماز کے درمیان فاصلہ رہتا ہے، وہ فاصلہ کر کے فجر پڑھیں گے۔ وہاں کا کیلنڈر اسی طریقے سے چھپا ہوا ہے۔ تو دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، اس کونے میں اسی طریقے سے اہل اسلام نور ایمانی کو، نور نبوت کو، پرچم اسلام کو لہراتے ہوئے اور چراغ نبوت کو جلاتے ہوئے اور شمع نبوت کو روشن کیے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہ اتنی ہی تعداد رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، میجورٹی آف دی ورلڈ ایسی ہوگی، انوائز ایسے ہی جاہل ہوں گے اور سر پر کھڑے توار رہیں گے، کیونکہ مصیبتیں جو آئیں گی وہ مصیبتیں ہم کو ثواب دلائیں گی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یقیناً ہم نے انسانوں کو مصیبتوں میں پیدا کیا، وہ بھی مصیبت ہے، وہ مار کر کے مصیبت میں ہے، ہم مر کر کے مصیبت میں ہے، لیکن ہماری مر کر کے جو مصیبت ہے وہ شہادت ہے۔ یہ شہادت جو ہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو ہمارے ہاتھ میں دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے، دونوں طرح آرام ہے، دونوں طرح فضیلت ہے۔ تو یہ لعلکم تفلحون جو اللہ نے فرمایا اس آیت میں، اس کا مطلب ہے ہمیشہ کی کامیابی۔ تو مسلمان کا جو بھی ظاہری کامیابی وہ بھی ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ اگر وہ دین کے راستے پہ چل رہا ہے تو چند دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ اس کامیابی کو کنورٹ کر کے پھر سے کامیابی دے دیتے ہیں۔ اولاد گئی تو روحانی اولاد اس کو دے دیتے ہیں، شاگردوں کی تعداد دے دیتے ہیں، اور اگر اصلی اولاد نہیں ہے تو بھتیجوں اور بھانجوں کو اولاد کی طرح اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، وہ خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ چاہیے اولاد سے خدمت ہی، تو خدمت کرنے والا اللہ تعالیٰ تیار کر دیتے ہیں۔ تو لعلکم تفلحون، ہمیشہ کی کامیابی کے لیے 5 باتیں ضروری ہیں، وہ اسی آیت میں بیان کر دی گئی ہے۔ 5 باتوں کو بیان کر کے اپنی بات ختم ہو جائے گی۔ پہلی بات یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو سب سے پہلی ہمیشہ کی کامیابی کے لیے ضروری ہے ایمان اللہ پہ لانا، اللہ کو ماننا۔ اللہ کو ماننا کیسے ہوتا ہے؟ بچوں کو جو پڑھایا جاتا ہے وہ ہم کو بھی ریوائز کرنا چاہیے۔ وی ہیو ٹو ریوائز دیٹ بلیف۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کی تمام صفات پر، جیسے کہ نبی نے بیان کیا ہے سب میں مانتا ہوں۔ اور مفصل آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان مفصل، یہ ایمان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایمان ہمیشہ کی کامیابی کے لیے ایمان ضروری ہے۔ اب یہ ایمان ہے، آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی ایمان ہے، ایمان رکھنے والا ہے، ایماندار ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، روزہ بھی نہیں رکھتا، لیکن ڈرتا رہتا کہ میرا ایمان ختم نہ ہو جائے، تو وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا۔ ایمان کی یہ فضیلت ہے۔ ہاں، جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، یہ سب معاصی ہیں، یہ سب گناہ ہیں، ان گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد پھر آئے گا جنت، لیکن جنت میں جائے گا۔ اس لیے تمام ایمان والوں کو خوش رہنا چاہیے کہ ایمان یہ ہمیشہ کی کامیابی کا زینہ ہے۔
ہمیشہ وہ کامیاب ہو گیا. اس لیے تمام ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے, اسی لیے تمام ایمان والوں کی عزت کرنے کا حکم ہے. ہر ایمان والا وقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف, پورے محلے میں گزر جائیے, مسلمان جس کو پہچانتے ہیں اس کو بھی کہیے السلام علیکم, جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی کہیے السلام علیکم. ایمان والا بڑا قابل قدر ہے, وہ ہمیشہ کے لیے جہنم سے بچا ہوا ہے. تو یہ ایمان کی فضیلت ہے. تو ہمیشہ کی کامیابی کا پہلا درجہ, پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ ایمان رکھنا. اب ایمان کے لیے جو عقیدہ ہے وہ چھوٹی چھوٹی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. رسول کو مانے, فرشتوں کو مانے, کتابوں کو مانے. بہت سارے لوگ, آج کل موبائل کا زمانہ ہے, فیس بک کا زمانہ ہے, کچھ بھی کوئی لکھ کر کے جو ہے وائرل کر دیتا ہے, اور نوجوان بکتا پھرتا ہے, کہہ دیتا ہے ارے یہ کام میں نہیں کروں گا, جبریل امین بھی آ جائے تو میں نہیں کروں گا. تو جبریل امین فرشتوں کے سردار ہیں, ان کی توہین ہو گئی, اس طرح کہا تو کفر ہو گیا, ایمان سے باہر نکل گیا. اس لیے ہمارے اکابر اہل سنت والجماعت نے لکھا ہے کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے, کبھی کبھی اپنا نکاح دوبارہ پڑھوا لینا چاہیے چپکے سے گھر میں, 2 آدمی کو گواہ بنا کر کے, 2 گواہ کو لے کر کے. پتہ نہیں کتنی مرتبہ کیسے جو ہے ہم کلمات بک دیتے ہیں اور ہمارا ایمان رخصت ہو جاتا ہے. پھر کلمہ پڑھ لیا تو آ گیا, لیکن نکاح ٹوٹ گیا تو وہ پڑھانے سے آئے گا نا, بغیر پڑھائے کیسے آئے گا؟ دوبارہ جوڑنے سے آئے گا وہ. لیکن یہ ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو ایمان دوبارہ آ گیا, لیکن دوبارہ نکاح کرنے سے آئے گا. اس لیے پتہ نہیں کیسے آدمی ایمان کی دین کی توہین کر دیتا ہے. فرشتوں کے بارے میں کچھ بول دیا, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے کہ قرآن شریف میں ہے شیاطین موجود ہیں. بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں میں تو شیطان ویطان کو نہیں مانتا, جس دن کا شیطان کو نہیں مانتا اسی دن سینے پہ آ کے رات میں بیٹھ گیا, اب بھلے مانے گا. یار یار پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا. تو شیاطین جب قرآن شریف میں آیا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ, تو اب یہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے. اب اگر نہیں مانا شیاطین کو تو قرآن کی اس آیت کا انکار کیا. تو قرآن کی اس آیت کا انکار, کسی بھی ایک لفظ کا, ایک نقطے کا, ایک حرف کا, اگر کوئی آدمی قرآن کریم کے کسی حرف کا بھی انکار کرے تو وہ دین سے نکل جاتا ہے. لیکن ہم انکانشیسلی, غیر شعوری طور پہ دین سے نکلتے جا رہے ہیں. اس لیے ہمیشہ کی کامیابی کے لیے پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ ایمان. اور اس ایمان کے لیے جو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں اس میں ایمان لکھا ہوا, بچے بھی ہمارے پڑھتے ہیں, اور الحمدللہ مسجدوں میں رواج ہے, اس کو مضبوط بنانا چاہیے, مکتب کو مضبوط بنانا چاہیے, بچوں کو عقائد پڑھائے جائیں. چھوٹی کتابیں ہیں, بہشت زیور وغیرہ ہے, اس میں ایمانیات کے لیے 2-3 صفحہ لکھا ہوا ہے, اس کو پڑھ لیں. اور کسی بھی کتاب میں, گجراتی میں, ہندی میں, اردو میں ایمانیات کے بارے میں جتنا لکھا ہوا ہے پھر اسے ریوائز کرنے کی کیا کیا ہے, ورنہ ہم غیر شعوری طور پہ ایمان سے باہر ہو جاتے. تو ہمیشہ کامیابی کیسے ملے گی؟ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیشہ کی کامیابی کے لیے صبر کرو. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا, صبر کا مطلب جمے رہنا. نماز پڑھنے آتے ہیں, 2-3 ہفتہ کسی نے نماز شروع کیا, پھر اس کے ساتھی نے بول دیا ایسے ہے کیا پڑھ رہے ہو, چھوڑ دیا. نہیں, پہلے شوق ہوتا ہے, شوق کے بعد عقلی طور پہ پڑھنا پڑتا ہے. کوئی بھی کام شروع کرو تو شروع میں اچھا لگتا ہے, اس کے بعد دکان کھولی, شروع میں اچھا لگتا ہے, بہت شاندار دکان, اب جانا پڑتا, گھومنا وومنا بند ہو گیا, تو پھر ابھی یہ نہیں جاتا. پھر اس کے ماں باپ سمجھاتے ہیں, بڑے لوگ سمجھاتے ہیں ایسی محنت کرنی پڑتی ہے, مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھو فلاں 22 سال سے وہ محنت کر رہا تب جا کر کے کامیابی ملی, فلاں 42 سال سے محنت کر رہا تب جا کے کامیابی ملی. تو اچھا نہیں لگتا, لیکن جمنا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی حضور کو جمایا ہے. حضور جا رہے ہیں, کوئی پاگل کہہ رہا, ہم کو کوئی پاگل کہہ دے لڑائی کر دیں گے. حضور سے کیا کہہ رہے ہیں؟ انک لمجنون, آپ دیوانے ہیں, یو آر میڈ, آپ پاگل ہیں. پاگل کا لفظ کہہ دیا تو کیسا اللہ کے رسول نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے برداشت کیا کہ قرآن میں آیت آ رہی ہے انک علی صراط مستقیم, اے نبی آپ صحیح راستے پہ چل رہے ہیں, گھبرائیے نہیں. کیونکہ کام کرتے کرتے جی جو ہے انسان ہونے کی وجہ سے جی جو ہے اس کی طرف سے ہٹنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں. تلاوت روز کر رہے ہیں, ایک پارہ پھر تھکنے لگتے, چلو آدھا پارہ کریں. نہیں, انک علی صراط مستقیم, ایک پارہ کرتے رہو, جمے رہو, تم کو اس کا فائدہ مل رہا ہے. بال بچوں میں جو بیماریاں نہیں آتی اسی کی برکت ہے, تم پر جو بیماری نہیں آ رہی اسی کی برکت ہے, تم کو جو روزی برابر مل رہی اسی پڑھنے کی برکت ہے. تم سمجھ رہے کیسے آتا رہتا, چھوڑ کے دیکھ. چنانچہ ایسے لوگ, بہت سارے لوگ چھوڑ کے دیکھتے ہیں تو طرح طرح کی پریشانیاں, دل بے چین, اور 2-4 دن میں اٹیک آ گیا. اب پڑھتے پڑھتے اٹیک آیا تو بہت اچھی بات ہے, کیونکہ دنیا سے آخرت میں چلے گئے اور دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے. تو دوسرا کام ہے صبر. دوسرا پوائنٹ, ہمیشہ کی کامیابی, یعنی کوئی چیز حاصل ہو جائے پھر ختم نہ ہو, اس کے لیے کیا ہے؟ پہلا پوائنٹ ایمان ہے, اور دوسرا پوائنٹ جمے رہنا, صبر. مصیبت ہے تو اس میں صبر. اللہ نے لڑکا دیا تھا, لے لیا. آپ اندازہ لگائیے, خاتون ہیں اور ان کے شوہر ہیں, چلے گئے جہاد میں, چلے گئے, اور لڑکا بیمار تھا. آئے جہاد سے, پہلے آتے ہی پوچھا کہ لڑکا کہاں ہے. اس کا انتقال ہو چکا تھا لڑکے کا, اور وہی سامنے چادر اڑا کے ایسے سلایا تھا. آ کر کے ہی پوچھا کہ بچے کا کیا حال ہے. کہا پہلے سے اچھی حالت میں. شوہر اس کو بتایا پہلے سے اچھی حالت میں. اس کے بعد ان کو کھلایا پلایا اور رات میں صحبت بھی کیا, اور اس کے بعد پھر صبح کو بتایا بیوی نے. آپ اندازہ لگائیے کیسی بیویاں تھیں.
آج تو فون ہی کر کے بتا دیں گے، خوب گھومو، یہی سب بچوں کی خبر رکھتے ہو۔ یہاں صحابیہ ہیں، شوہر آ رہے ہیں، جان رہے ہیں کہ شوہر کا کیا مقام ہے۔ اگر غیر اللہ کے سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو شوہر کو سجدہ کرنے کی اجازت کو کرنا پڑتا، لیکن غیر اللہ کی، چونکہ غیر اللہ کے لیے پروسٹریشن سجدہ جائز نہیں ہے، اس لیے جو ہے سجدہ نہیں، ورنہ شوہر کا مقام بہت اونچا ہے۔ تو سمجھ رہے ہیں کہ اگر میں نے بتا دیا ابھی نہ کھانا کھائیں گے نہ اور کچھ، رونا دھونا شروع کر دیں گے، تکلیف ہوگی، اور شوہر کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے، تو انہوں نے بتایا نہیں۔ ابھی رات ان کی آرام سے گزری، اور اس کے بعد پھر جو ہے اس رات میں ہم بستری بھی ہوئی، اللہ نے اس کے بعد میں دوسری اولاد دی۔ اب کیسی وہ عورتیں تھیں؟ یہ صبر، مصیبت میں صبر۔ تو یہ ہم جانیں، اور کبھی کبھی گھر میں بھی شیئر کریں، بتائیں عورتوں کو۔ عورتیں تو بہت نرم دل ہوتی ہیں، بہت جلدی قبول کرتی ہیں، کم سے کم کسی گوشے میں یہ رہے گا تو جو مصیبت پہ بے صبری ہے وہ تھوڑا کم تو ہوگی، اس کی مقدار، اس کی شرح، گراف جو ہے بے صبری کا کم ہوگا۔ سمجھیں کہ ایسے بھی لوگ تھے، ایسی بھی خواتین تھیں، آخر وہ بھی تو عورت ہی تھی۔ عورت کا دل ویسے ہی کمزور رہتا ہے، عورت کی عقل ویسے بھی کمزور رہتی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ کر کے دکھایا۔ تو ہماری خواتین، ہماری عورتیں، ان کو بھی یہ بتائیں کہ صبر، تو مصیبت پہ صبر۔ دوسرے، معصیت پہ صبر۔ ایک آدمی چور ہے، ایک آدمی رشوت لیتا ہے، کسی کو بتانا نہیں۔ گناہ کے بارے میں یہ یاد رکھنا چاہیے، جن گناہوں کو اللہ نے چھپا رکھا ہے اسے کسی کو نہیں بتانا چاہیے، اور جو گناہ ظاہر ہیں وہ تو ظاہر ہے، اسے توبہ ہی کرنا ہے، اور جو گناہ چھپے ہوئے ہیں ان کو کسی کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فسق باطل کو اپنے آپ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ جو قیامت میں فرمائے گا کہ جب کوئی نہیں جانتا تو میں کیوں تو اس کی پردہ داری کروں، میرا نام تو ستار ہے، لہٰذا میں اس کو بخش دیتا ہوں۔ لہٰذا یہ ہم لوگوں کو، بہت سارے لوگ دوستوں میں، بیوی کو شادی ہوئی سارے راز واشگاف کر دیتے ہیں، میں ایسے تھا ویسے تھا۔ نہیں، یہ سب دین ہے، سب بتاتا ہے۔ وہ چند دنوں کے بعد ہم سے بزدل ہو جائے گی، پھر معاشرت خراب ہو جائے گی، ہو سکتا ہے طلاق تک کی نوبت آ جائے۔ نہیں، معصیت کو، گناہوں کو اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ گناہ گار تو سب بندے ہیں، تو گناہ دنیا میں اللہ نے گناہ کا مادہ رکھ کے بھیجا ہے۔ ہو گیا، کوئی نہیں جانتا، اللہ سے رو دھو توبہ کرو، لیکن کسی کو نہ بتاؤ گناہ، یہ فسق باطن ہے۔ اور فسق ظاہر لوگ جان رہے ہیں، توبہ کرو، اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ تو صبر کی ایک قسم یہ ہے کہ مصیبت جیسے اس عورت نے صبر کیا، ایسے دوسری قسم ہے معصیت، گناہ کرنے کا جی چاہ رہا ہے، کنٹرول کر لو۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے کہ کوئی گناہ کرنے کا جی چاہ رہا ہے اور آدمی نے اپنے آپ کو روکا، تو ایسا نور اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ اس نور سے آئندہ جو ہے گناہوں سے بچا رہے گا، اور روزی کی برکت اس کو میسر ہوگی۔ اب یہ بہت مرتبہ ایسا موقع آتا ہے کہ میں نے جو ہے 1 سال سے یہ گناہ نہیں کیا، لیکن اب دل مچل رہا ہے، اب اسی وقت روکنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، صبر کرو، اب اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جو بچا لے گیا وہی کامیاب ہے۔ اب دل کو تسلی دے کر کے کر لیا تو دل اور جو ہے جری ہو جائے گا، آئندہ پھر کرنے کے لیے تیار رہے گا۔ اور صبر، نیکیوں پر صبر، یعنی نیکیوں پہ جمے رہنا، تو یہ 3 طرح کا صبر ہوتا ہے۔ تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ تیسرا پوائنٹ کیا ہے ہمیشہ کی کامیابی کے لیے؟ تیسرا پوائنٹ ہے مصابرہ، اصبروا وصابروا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن دوست احباب تانا دے رہے، کیا یار ابھی سے ملا بن گیا، کیا یار ابھی سے پابندی کرنے لگا، کیا ابھی سے حاجی بن جائے گا، سب گناہ چھوڑنے پڑیں گے۔ تو دوسروں کے تانوں کو ایک طرف کر کے جمے رہنا۔ صابروں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ رکاوٹ بنے۔ مثال کے طور پہ ہم سب جان گئے کہ شادی بیاہ میں کم خرچ کرنا چاہیے، بارات وغیرہ نہیں لے جانا چاہیے، جتنا کم سے کم خرچ ہو اتنے زیادہ برکت والا نکاح ہوتا ہے۔ اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونۃ، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ ابھی ہم جانتے ہیں، ہم عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن دوسرے لوگ کیا سب دولت چھپا کے رکھو گے، یار مجھ کو بھی نہیں لے جاؤ گے۔ اب دوسروں کے تانے کی وجہ سے آدمی فضول خرچی کرتا ہے، تو دوسروں کے تانوں کی وجہ سے بچ جانا، ان کی باتوں کو خاطر میں نہ لانا، یہ کہتے ہیں مصابرہ۔ معاشرت بہت عجیب ہے، پھوپھا ناراض ہو جائیں گے، چچا ناراض ہو جائیں گے، خالو ناراض ہو جائیں گے، وہ کہیں گے میں آتا نہیں، ہمیشہ کے لیے رشتہ چھوڑ گیا، ہمیشہ کے لیے رشتہ چھوڑ دو۔ ایک سنت پہ عمل کرو گے، بہت سارے چچا اللہ پیدا کریں گے، بہت سارے پھوپھا اور پھوپھیاں پیدا کریں گے، ان کو بھی یہی سر پہ لا کے حضرت عمر ابن خطاب کو لائے اللہ تعالیٰ اور خلیفہ ثانی بنایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر کا لقب دیا۔ تو اس طرح جب عمل کریں گے تو دوسرے کو لا کے جھکائیں گے اللہ تعالیٰ، اور ہم کو ان کو تو کوئی تکلیف نہیں پہنچانا، صرف مقابلہ ہو گیا اللہ کا اور بندے کا۔ اللہ کہہ رہا کہ یہ نہیں کرنا ہے، وہ کہہ رہا نہیں تم کو کرنا ہے، تب تو رشتہ باقی رہے گا۔ اب یہاں پہ مقابلہ، کمپیریزن بٹوین کریٹر اینڈ کریٹڈ، مخلوق اور خالق کے درمیان کمپیریزن کرنا ہے۔ اب مخلوق کہہ رہی ہے کہ یہ کرنا ہے، اللہ کہہ رہا نہیں کرنا ہے۔ اب ظاہر سی بات عقل مندی تو یہی ہے کہ اللہ جو کہے وہی کرنا چاہیے، لیکن ہم لوگ نفس و شیطان کے بندے ہو گئے ہیں، مان ہی جاتے ہیں۔ تو اسی لیے قرآن میں ہے صابرو، دوسروں کی باتوں کو ایک طرف کر کے جمے رہو۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے، چوتھا پوائنٹ یہ ہے ہمیشہ کی کامیابی جو کبھی ختم نہیں ہوگی ملنے کے بعد۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ جو نیک کام ہیں اس کو دماغ میں بسائے رہو کہ یہ موقع ملے گا یہ کام کروں گا، یہ موقع ملے گا کام کروں گا، یہ موقع ملے گا کام کروں گا۔
مثال کے طرف نماز پڑھنے آئے تو سوچ رہے ہیں کہ اب عشاء کی نماز جماعت سے جیسے پڑھی ہے ابھی مغرب کی عشاء کی بھی پڑھوں گا. ایسے اور بھی کوئی کام ہے, دور کا کام ہے کوئی کہ فلاں کام آئے گا, میرے بچے پیدا ہوں گے, حافظ قرآن بناؤں گا, میرے یہاں یہ ایسا موقع آئے گا جیسے فلاں آدمی دولت بانٹ رہا ہے, میرے پاس پیسے آئیں گے تو میں بھی بانٹوں گا. ایسے نیک کام کا پلان بنانا, یہ ہے رابطو, مرابطہ. تو کتنی اچھی بات ہے, اگر کسی کے دل میں یہ پیدا ہو تو اس کے دل میں غلط چیزیں آئیں گی ہی نہیں. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرنا, یہ مرابطہ کہلاتا ہے. ہاں یہ رباط, یہی رباط ہے. مرابطہ اور رباط یہ مصدر ہے عربی کا. مرابطہ اور رباط دونوں کا ایک ہی معنی ہے, تو یہی رباط یعنی ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کا پلان بنانا. تو ہم اہل ایمان ہیں, اس طرح زیادہ نہ صحیح تھوڑا تو کر سکتے ہیں, کچھ نیکیوں کا پروگرام تو بنا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اور بھی اللہ برکت دیں گے, اور بھی نیکیوں کا پلان بنائیں گے. ایک دو تو بنا کر کے اس لفظ پہ عمل کر لیں. قرآن اللہ کا جو کلام ہے, اللہ کا جو حکم ہے, اس پہ اگر ایک دو پلان بنا لیں تو انشاءاللہ اس پر عمل ہو گیا. انگلی کٹا کے نہیں, انگلی میں رنگ لگا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیں, تب بھی اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کر دے گا. یہ چوتھا پوائنٹ ہے کہ ہم نیکیوں کا پلان بنائیں کہ یہ کرنا ہے, انشاءاللہ یہ کرنا ہے, موقع آئے گا. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک بندہ ہے کسی نیکی کے بارے میں سوچتا ہے کہ میں کروں گا, تو اس کو ایک نیکی کا ثواب مل جاتا ہے, اور جب موقع آتا ہے کرنے کا تو کیا تو 10 نیکی کا ثواب ملتا ہے. ابھی سوچ لیا کسی نیکی کو کروں گا تو اس کو فوراً ایک نیکی کا ثواب ملے گا. تو ہمارے اساتذہ, ہمارے بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ دین میں جتنی نیکی ہے, کتنا آسان سودا ہے کہ دین میں جتنی نیکی ابھی سوچ لو کہ کروں گا جب موقع ہے سب نیکی مل گئی. یہ بخاری کی حدیث ہے, بخاری شریف کی شروع ہی کے صفحات میں ہے بخاری شریف میں کہ ایک بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو سوچ لیا کروں گا تو ایک نیکی مل گئی. تو سینکڑوں نیکیاں ہیں دین میں, اسلام میں, اس کو سوچ لیں, صرف سوچنا ہے, کرنا نہیں. اسی لیے جو ہے حدیث میں آتا ہے نیت المؤمن خیر من عمل, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. عمل سے کیسے بہتر ہے؟ یعنی عمل کا چانس آئے گا کہ نہیں آئے گا. نیت تو ابھی ہے, تو جب آئے گا تو دیکھا جائے گا. ابھی جو نیت کر لیا تو عمل کا چانس نہیں آیا تو بہتر ہو گئی کیونکہ ثواب مل گیا. ورابطو, یہ 4 پوائنٹ ہو گئے جو ہمیشہ کی کامیابی کی ضمانت ہے. 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہیں, کیونکہ آدمی جب کام کرتے کرتے کیا ہوتا ہے, جری ہو جاتا ہے. مسجدوں میں, مدرسوں میں, خانقاہوں میں اور دوسری جگہوں میں آدمی جو ہے نیک کام کرتے کرتے مسجد کی توہین کرنے لگتا ہے. مسجد میں باتیں کرنا, جب تک اعتکاف کی نیت نہ کی جائے مسجد میں باتیں کرنا جائز نہیں. جب تک اعتکاف کی نیت نہ کی جائے مسجد میں کھانا جائز نہیں. تو اب کیا ہے, کیسے بھی آدمی داخل ہو جاتا ہے. تو اب جو ہے آتے جاتے آدمی کے دل سے ڈر ختم ہو گیا. اسی لیے 4 پوائنٹ کے بعد کہ تم کر لیے, اب سوچ رہے تو سب سے بڑے ہو گئے. مدرسے میں تو ہم شیخ الحدیث ہو گئے, جماعت میں ہے تو امیر المومنین ہو گئے, اور خانقاہ میں تو بہت بڑے ہو گئے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے واتقوا اللہ, بڑے ہو لیکن ڈرتے رہو. ابلیس نے, شیطان نے, ابلیس اس نے روئے زمین پہ ہر جگہ سجدہ کیا تھا. اللہ کو پیار آ گیا, کہا کہ تم زمین پہ مت رہو, یہاں آسمان پہ آ جاؤ. وہاں بلا لیا اوپر فرشتوں کے ساتھ, کہا یہی رہو تم, اور فرشتوں کے ساتھ رہو, اور فرشتوں کا سردار میں بنا دیتا ہوں. فرشتے اس کو حارث کہتے تھے, رئیس الملائکہ بنا ہوا تھا وہاں پر. اور فرشتوں کو جو حکم ہوتا تھا وہ کرتے تھے فرشتے. کسی کو پانی برسانے کا حکم ہے, کسی کو روزی دینے کا حکم ہے, کسی کو ہوا چلانے کا حکم ہے. اسی میں ایک جو ہے آدم علیہ السلام کے بنانے کا واقعہ پیش آیا. اس واقعے میں یہ بات پیش آئی کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کروانا تھا آدم علیہ السلام کا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اسجدوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, آدم علیہ السلام کا سجدہ کرو. تو جب فرشتوں کو حکم ہے تو سردار فرشتے کو تو بدر جاؤلا حکم ہوگا. تو اب سب کو سجدے میں کرنا, سجدے میں جھک جانا چاہیے. دے ہیو ٹو پروسٹریٹ بیفور آدم, آدم کے سامنے سجدہ کرنا ہی کرنا. سب لوگ سجدے میں جھک گئے, وہ کھڑا رہا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا میاں تم کیوں نہیں سجدے میں گئے؟ تو اس نے کیا کیا, اپنی بڑائی کو, وہی کام کرتے کرتے دل میں تکبر جگہ لے لیتا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, رب کریم کے ساتھ تم کو کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا کہ تم رب کریم سے ہٹ کر کے بڑے بننے لگے. اسی کا کرم ہے کہ اس کی زمین, اس کا آسمان, اس کا پانی, اس کے اعضاء, اس کے نبی, اس کی عبادت, اس نے طریقہ بتایا, اور سجدہ ہم نے کیا وہ بھی نبی نے طریقہ بتایا. سجدہ کرنے کے بعد سب کچھ اللہ نے بتایا, اور ثواب کس کا؟ ثواب ہمارا. تو اس سے بڑا کیا ہوگا کرم. بھائی ہمارا ہاتھ تو ہے نہیں, ہم کیسے سجدے میں ہاتھ رکھیں؟ سجدے میں ہاتھ اس طرح رکھنا چاہیے, انگلیاں ملی رہنا چاہیے. بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں, یہ سنت کے خلاف ہے. سنت ایسے رہنا چاہیے, اور یہ انگلیاں جو ہے پچھم طرف رہنی چاہیے, اور یہاں پر کھلی رہیں گی, اس طرح اپنی حالت پہ رہیں گی. اور سجدے میں جب جائیں تو اس طرح بند رہیں گے, یہاں پہ اپنی حالت میں رہیں گے. اور جو ہے کان تک چھو لیں انگوٹھا تو یہ زیادہ بہتر فقہ نے لکھا ہے, نہیں تو نہ چھوئے تب بھی صحیح ہے, کیونکہ محاذات میں آنا, جب چھو لیا تو یقین ہو گیا. تو اس طریقے سے جو چیزیں ہیں وہ کرنے کی, تو وہ ہم کو کرنا ہے. اب کرتے 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 کیا ہے, تکبر پیدا ہو جاتا ہے. ایسے اس کو بلایا تھا وہاں, سجدہ نہیں کیا, بڑا بن گیا, تکبر پیدا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں تم نے سجدہ نہیں کیا؟
اس نے کہا کہ آپ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے، آگ کا کام ہے اوپر جانا، مٹی کا کام ہے نیچے آنا، تو آپ ان کو حکم دیجئے آدم کو مجھے سجدہ کریں، آپ الٹا حکم دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس نے ان کو سمجھایا نہیں ہے۔ سمجھانے کا دو طریقہ ہے، ایک حاکمانہ تفہیم، ایک حکیمانہ۔ ایک سمجھا کر کے کہہ دیتے کہ آگ میں نے ہی اوپر جانے کی طاقت رکھی ہے، جب چاہوں میں آگ کی طاقت کو زمین میں مٹی میں رکھ دوں، مٹی جب ایسے چھوڑو اوپر جانے لگے، میں نے ہی رکھا ہے، اور آگ کو ایسے جلاؤ نیچے جانے لگے۔ اللہ نے ایسے نہیں کہا، اللہ نے حاکمانہ جواب دیا، فاہبط انک من الصاغرین، چل بھاگ یہاں سے نالائق کہیں کا، ہم نے تم کو اتنا بڑا اعزاز دیا، فرشتوں میں لا کر کے رکھ دیا زمین پر سے اٹھا کر کے، اور یہاں پہ تکبر کر رہا، جا یہاں سے۔ تو اللہ کا یہ دو طریقہ ہے، حاکمانہ اور حکیمانہ۔ حکیمانہ طریقے پورے قرآن میں ہے، بچوں کو اور جو ہے بندوں کو سمجھاتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور جو ہے حاکمانہ طریقہ کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں کہ یہ تم کو کرنا ہی کرنا ہے، اگر کوئی چوری کرے تو ہاتھ کاٹنا ہی کاٹنا ہے۔ فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ہاتھ کاٹنا ہی کاٹنا ہے، اور جو ہے کوئی زنا کرے اور شادی شدہ ہو تو اس کو ختم کرنا ہے، تم پر رحم کرم اس پر نہیں آنا چاہیے کہ تم اس پر رحم کرنے لگو۔ تو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ نیک کام کرتے 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 اب شیطان بہکاتا ہے کہ تم تو بڑے ہو گئے، اب تم اونچے مقام پہ پہنچ گئے، اب تم جو چاہو بولو، نہیں، اس وقت تو اور ڈر کے رہنا ہے۔ جب سب چیزیں مہیا ہو جائیں تو اور ڈرنا ہے، کھانا اپنے پاس ہے، پیسے اپنے پاس ہیں، ساری چیزیں اپنے پاس ہیں، اب جو ہے زیادہ خطرہ رہتا ہے کہ آدمی اللہ سے ہٹ کر کے اسباب کے اوپر نظر لائے۔ تو مولانا تھانوی فرماتے ہیں جب سارے اسباب جمع ہوں تب توکل کرنے کا زیادہ ثواب ہے۔ جب کچھ ہے ہی نہیں تو آدمی ہر کس کو سوچتا ہے، ارے اللہ انتظام کرے گا، کچھ ہے ہی نہیں تو جب کچھ ہے ہی نہیں تو ادھر کہاں نظر رہے گی، اللہ ہی کی طرف نظر جائے گی، تو اس پر بھی ثواب ہے، ایسا نہیں کہ اس پر ثواب نہیں ہے، توکل کا ثواب ہے۔ لیکن جب سب سامان موجود ہو تو آدمی سوچتا میں تو کر ہی لوں گا، وہاں فون کر دوں گا 2 دن میں شادی کا انتظام ہو جائے گا، نہیں، تو اس وقت اسباب کے اوپر جو نظر رہتی ہے وہاں سے ہٹ کے اللہ کے اوپر نظر کرنا اس کا زیادہ ثواب ہے۔ تو واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ 5 پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا، پھر کہا لعلکم تفلحون، تب تم ہمیشہ کی کامیابی پا جاؤ گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ کی کامیابی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔